السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داود واسناده لين۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالا کریں جس کو بیچنے یا تجارت کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد نرم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنداً کمزور ہے۔ محدثین ایسی روایت جس کی سند نہ بالکل ضعیف ہے نہ حسن درجے کو پہنچتی ہے، اس میں سند میں بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس کو لین کہتے ہیں، یعنی ایسی روایت جس کی سند نہ حسن درجے کی ہے نہ ضعیف ہے بلکہ درمیان میں ہے، کچھ نرم ہے، کچھ معاملات اس میں بہت قوی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ حدیث کتاب و سنت کے عمومی احکامات کی تائید کرنے والی ہے تو اس کی سند کا ذکر کرتے ہوئے اس کے جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مال تجارت کی غرض سے تیار کیا جائے اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر اس کو ایک اجماع کے طور پر نقل کیا ہے کہ امت کا اس معاملے میں جمہور علماء کا اجماع ہے۔ بعض لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی دلیل ہے، اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں تم خرچ کرو۔ تو یہ اصل اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پاکیزہ چیزیں جن سے تم کماتے ہو، یعنی وہ اموال جن میں تم تجارت کرتے ہو ان میں سے خرچ کرو، اور یہاں پر اس خرچ کرنے کا حکم فرض خرچ کرنے کا ہے۔ تو اس لیے مال تجارت جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کا میں زکوٰۃ کا نصاب کیسے انسان مقرر کرے گا؟ سال کے مکمل ہونے پہ جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کا تخمینہ لگائے گا، جو اخراجات جو لائبلٹیز اس کے اوپر ہیں، انسان کوئی مال اپنے پاس رکھتا ہے اس میں سے کچھ مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے، کچھ ادھار ہوتا ہے، کچھ اس نے ادائیگیاں کرنی ہوتی، وہ ادائیگیاں منہا کر کے جو اس کے پاس اصل رأس المال بچتا ہے اس کا، اس پورے کے اوپر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو روپے کا نصاب ہے اسی نصاب کے مطابق وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس معاملے میں سال کے باقی ایام میں وہ مال کبھی بڑھتا رہا کبھی کم ہوتا رہا، اس کا کوئی یعنی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو جیسے پہلے ہم نے بات کیا کہ اگر ایک بندہ یکم رمضان سے اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتا ہے تو اگلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس اس وقت جو کچھ موجود ہوگا اس کا وہ تخمینہ لگائے گا، خواہ سال میں وہ اس سے بڑا بھی ہو یا اس سے کچھ کم بھی ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں سے کچھ مال اس کے پاس چند ہی دن پہلے آیا ہے۔ یہ بات ہم تفصیلاً پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا اس کے بعد سال کے دوران مال کے گھٹنے بڑھنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ مال کچھ دن پہلے ہی آیا ہے، اس کو اپنا سال مکمل ہونے کے دن چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا اصل رأس المال بنتا ہے اور اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ بعض لوگ اس معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے
کہ ہمیں 100% اس کا مال کا حساب لگانا ممکن نہیں. اور اسی طرح مارکیٹ میں کچھ مال ایسا ہے جس کے متعلق پتہ نہیں کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. عموماً اس میں سے کچھ فیصد ایسا ہوتا ہے جو واپس نہیں آتا, وہ بیڈ ڈیٹس میں چلا جاتا ہے, لوگ اس کو واپس نہیں کرتے. تو وہ اپنے پچھلے سالوں کا حساب لگائے, اس کا ایک تخمینہ لگائے کہ ہر سال اس قسم کے معاملات میں ریشو کیا رہی. ظاہر بات ہے وہ ریشو 19-20 کے فرق کے ساتھ ہی آگے پیچھے ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ اس تخمینے کی بنیاد پر اپنا حساب لگائے گا, اگر اس کے لیے 100% حساب لگانا ممکن نہیں. وگرنہ اگر اچھے طریقے سے کیلکولیشن کی جائے تو بہت حد تک درست حساب لگانا یہ ممکن ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.